السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ نبینا وحبیبنا وسیدنا محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ حاضرین کرام اور ہمارے نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام بزرگوں، آج کے اس ہفتہ واری درس کا عنوان ہے دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاؤ۔ دیکھیے، جب ہم شریعت مطہرہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآنی آیات کی تفسیر اور احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے سے قریب کرنے کے لیے بندوں کے لیے بہت سارے راستے اور ذریعے بنائے ہیں۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کے ذریعہ بندہ اللہ کی قربت حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ ان اعمال میں سے کچھ عمل ایسے ہیں جن کو اجتماعی شکل میں ادا کی جاتی ہے، یعنی کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس کو بہت سارے لوگ مل کر ادا کرتے ہیں ایک ساتھ ایک جگہ پر، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے ایک ہی مہینے میں ہے، حج اور وغیرہ وغیرہ۔ اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں جنہیں بندہ اکیلے ادا کرتا ہے، تنہائی میں ادا کرتا ہے، اور ہر عبادت کی الگ الگ حیثیت ہے۔ اکثر یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ وہ عبادتیں جس کے اندر اجتماعیت پائی جاتی ہیں، لوگ اکٹھا ادا کرتے ہیں، اس میں ہمارے ہاں چستی نظر آتی ہے، لیکن وہ عبادت جو بہت عظیم ترین عبادت ہے اور اللہ تعالی کے ہاں بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے، اس کی ادائیگی میں اکثر لوگ یا کچھ لوگ لاپرواہی کرتے ہیں۔ حالانکہ بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جو اللہ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ ہیں اور انہیں بندہ اکیلے ادا کرتا ہے، اکیلے کرتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد بھی ان عبادتوں کا اجر و ثواب اس کے لیے ظاہر رہتا ہے، اس کے لیے جاری رہتا ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر وہ عبادت جو ہمارے مرنے کے بعد جس کا اجر و ثواب جاری رہے، اس پر خصوصی دھیان دینا چاہیے۔ اور آگے والی باتیں کہنے سے پہلے میں اپنے لیے خاص طور پر اور آپ تمام نوجوانوں کے لیے عام طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ سے قریب ہونے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے قریب ہونے ہی میں ہمارے لیے ہر طرح سے ترقی ہے، اور اللہ سے قریب کرنے والے عملوں کی ادائیگی میں ہم لوگ تیز دوڑیں، اس میں کسی طریقے سے سستی اور لاپرواہی نہ کریں، کیونکہ ہماری زندگی کی سانسیں تیز چل رہی ہیں، ہماری زندگی کی سانسیں بڑی تیز چل رہی ہیں، اور یہ سانس کی ڈوری کب رک جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں بہت ساری چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں اور پاتے ہیں، اور آپ ہی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، وہیں پر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی یہ کہہ کر ہمیں ابھارا ہے، یہ کر کے ہمیں ابھارا ہے کہ ہم دوسروں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائیں، ہم دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں، اور فائدہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک وہ فائدہ جس کا تعلق خالی دنیا سے ہوتا ہے، اور ایک وہ فائدہ جس کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کا مزاج اور مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ مسلمان جس طرح اپنے لیے فائدہ تلاش کرنے کے لیے پریشان رہتا ہے، ہر وقت کوشاں رہتا ہے، ویسے ہی صحیح مسلمان اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر کے وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کے لیے سنگھرش اور محنت اور کوشش کرتا ہے، اور اس عمل میں ہمارے اندر جتنا ہی اخلاص اور سچائی پائی جائے گی، جتنا ہی اللہ کا خوف اور خشیت پائی جائے گی، اسی حساب سے اس کا بدلہ اللہ تعالی دنیا کے اندر دے گا۔ بہت سارے مسلمان کھانا کھلانے میں آگے ہیں، ایک نیک عمل ہے حسن نیت کے اعتبار سے، بہت سارے مسلمان مسجدیں بنانے میں آگے ہیں، حسن نیت کے اعتبار سے ایک محبوب ترین عمل ہے، بہت سارے لوگ بیماروں کا سہارا وغیرہ وغیرہ کرنے میں آگے ہیں، اور یہ سارے کام ہونا بھی چاہیے، اور یہ سارے اعمال اللہ تعالی کے ہاں محبوب ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم اگر سوچیں اور غور کریں تو یہ سارے عملوں پر بھاری ایک عمل ہے، اور اس عمل کو اگر ہم لوگ بروئے کار لے آئے اور اس عمل میں ہم لوگوں نے چستی کی، اخلاص نیت کے ساتھ اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، تو انشاءاللہ العزیز بہت سارے وہ کام جو مدھم پڑے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ وہ عمل جس میں دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ ہے، اور جس عمل کے ذریعہ انسان دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور اس عمل کا اجر و ثواب انشاءاللہ العزیز مرنے کے بعد جاری رہے گا، نیت کے اعتبار اور حیثیت سے وہ عمل ہے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، لوگوں کو ہدایت کی دعوت دینا، لوگوں کے لیے ہدایت کے اسباب کو فراہم کرنا، لوگوں کے اندر سے دینی غفلت کو دور کرنا، لوگوں کے اندر سے دینی سستیوں کو ختم کرنا، لوگوں کے اندر دینی بیداری پیدا کرنا، لوگوں کو ضلالت گمراہی سے بچا کر یا بچانے کی کوشش کر کے ہدایت کے راستے پر چلانا۔ دیکھا جائے تو بہت سارے عملوں میں یہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ اگر تمہاری کوشش سے کسی ایک آدمی کو ہدایت مل گئی، کوئی ایک آدمی کفر سے چھوڑ کر، شرک چھوڑ کر، یا کوئی بدعملی چھوڑ کر، کوئی گناہ کے کام چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر آ گیا، تو یہ تمہارے لیے اس ایک آدمی کا ہدایت کے راستے پر آنا تم سب کے لیے
جس کو اللہ یہ توفیق دے، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرخ اونٹوں سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہے ایک آدمی کا ہدایت پا جانا، ایک آدمی کے اندر سے دینی غفلت دور ہو جانا، ایک آدمی کے اندر دینی شعور اور دینی بیداری کا پیدا ہو جانا۔ اور اس کو قرآن نے اس کی گواہی دی ہے۔ اللہ تعالی نے لوگوں کو ہدایت کا سبب بننے والوں کو بہترین امت کا لقب دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم خود بھلائی کے کام پہ چلتے ہو، تم خود بھلائی کے کام پہ چلتے ہو اور لوگوں کو بھلائی کرنے کا حکم دیتے ہو، تم خود منکر اور غیر پسندیدہ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے رکتے ہو اور دوسروں کو ان غلط کاموں سے روکتے ہو۔ یہ لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لانا، ہدایت کے راستے کی نشاندہی کرنا، دینی غفلت کو دور کرنا، دینی بیداری اور دینی سمجھ کو اجاگر کرنا، یہ لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے کاموں میں سے ایک بہترین اور بہت ہی قابل تعریف عمل ہے۔ اور مسلمان عمومی طور پر اور خاص طور پر علماء کرام اور آپ جیسے نوجوان جن کے اندر اللہ تعالی نے بہت ساری خصوصیتیں اور خوبیاں پرو دیا ہے، آپ جیسے نوجوان حضرات جن کے اندر رب کائنات کی بہت ساری نعمتیں پائی جاتی ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہو، آپ جیسے نوجوانوں کے لیے یہ کار خیر، یہ بہترین عمل، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، لوگوں کو ہدایت کی دعوت دے کر، لوگوں کے اندر دینی بیداری پیدا کر کے، یہ بہت ہی محبوب عمل ہے جس میں آج ہمارا نوجوان طبقہ میں سے اکثر لوگ یا کچھ لوگ بالکل لاپرواہ اور غافل ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کا احساس ہمیں نہ ہو، ٹھیک ہے ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، ہم نے بدعقیدگی سے توبہ کر لی، ہمارے اندر جو دینی لاپرواہیاں تھیں اس کو ہم نے دور کر لیا، ہمارے اندر جو کمیاں تھیں اس سے ہم نے توبہ کر لیا، بڑی اچھی چیز ہے، بڑا ہی قابل ستائش اور قابل مبارک چیز ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اگر ہمارے اندر ہے، ہم نے شرک سے توبہ کیا، ہم نے کفر سے توبہ کیا، ہمارے اندر سے دینی غفلت دور ہوئی، ہمارے اندر دینی بیداری آئی، ہم تنہا اپنے آپ کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بڑی محبوب چیز ہے، لیکن ہماری شریعت نے اس پر اکتفا خالی نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیہ، اگر شریعت کا ایک حکم ہمیں مل گیا، کوئی ایک آیت ہمیں مل گئی جس سے لوگوں کے اندر بیداری آ سکتی ہے، جس سے لوگوں کے اندر سے جہالت ختم ہو سکتی ہے، جس کے ذریعے لوگوں کے اندر دین کے سلسلے میں جاگرتا پایا جا سکتا، اس کو دوسروں تک پہنچانا طاقت کے حساب سے ہر ایک کے اوپر فرض اور واجب ہے۔ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا طاقت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے یہ فرض عین یا فرض کفایہ، حالت کے اعتبار سے۔ اور اگر آپ جیسے نوجوان حضرات، آپ جیسے دین پسند حضرات، آپ جیسے بیدار مغز حضرات، آپ جیسے ہر طرح کی توانائی اور طاقت اور وسائل رکھنے والے حضرات اگر اس طرف توجہ نہیں دیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارے مسلم سماج کے اندر
ہماری مسلم سوسائٹی کے اندر وہ ساری خرابیاں آ جائیں گی جن خرابیوں کو دیکھ کر آپ بلبلا اٹھیں گے، جنہیں کوتاہیوں کو دیکھ کر آپ چیخ اٹھیں گے، اور جب وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ نعمت ہاتھ سے چھن جائے گی، تو رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کفے افسوس ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آئیے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے، سب سے زیادہ انسان کی ضرورت کیا ہے، پہلے ہم اس کی تعین کر لیں۔ سب سے زیادہ انسان کی ضرورت ہے ہدایت کے راستے کو اپنانا، ہدایت کے راستے کو جاننا، اور یقیناً ایک قلب مومن کے اندر بہت ساری نعمتوں کے پانے کے بعد اسے بڑی خوشیاں میسر ہوتی ہیں، لیکن قلب مومن جب ہدایت پا جاتا ہے، جب وہ ہدایت کے راہ کا پتہ لگا لیتا ہے اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی رب کائنات اپنی توفیق سے اسے چلنے کی توفیق دیتا ہے، وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ہدایت پا کر ایک انسان جو سمجھدار انسان ہے، ہدایت پا کر جتنا وہ خوش ہوگا، آپ کے لاکھ روپیوں سے وہ زیادہ خوش نہیں ہوگا، آپ کے کھانوں سے وہ زیادہ خوش نہیں ہوگا، آپ کے تحفے و تحائف سے خوش نہیں ہوگا، آپ کی زیارت سے اسے خوش نہیں ہوگا، کیونکہ ایک سنجیدہ مسلمان یہ جان جاتا، سمجھ جاتا کہ سب سے بڑی دولت رب کائنات کے دین کی ہدایت ہے، رب کائنات کے صحیح راستے کی ہدایت ہے، اور دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں، دنیا کا سارا آرام ہمیں میسر ہو جائے، دنیا کی ساری تکلیف ہماری دور ہو جائے، لیکن اگر ہمیں اللہ تعالی کسی کے ذریعہ یا کسی کے سادھن سے ہدایت کے راستے کی نشاندہی نہ کرے یا ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق نہ دے، تو یقیناً ایسا کوئی سکون نہیں رکھ سکتا، کوئی حیثیت نہیں رکھ سکتی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سے درس میں ایک حدیث سنیے، اور یہ حدیث علامہ البانی رحمت اللہ علیہ، اور یقیناً علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت پاک کو مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے، خاص طور پر اہل علم کو پڑھنا چاہیے، علماء کو پڑھنا چاہیے، طلباء کو پڑھنا چاہیے، اور اس کو لوگوں کے اندر پھیلانا چاہیے کہ وہ مختصر سی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمایا، غربت کی حالت میں، افلاس کی حالت میں، فقر و فاقہ کی حالت میں، دیش بدری کی حالت میں، کبھی اس ملک سے اس ملک بھگائے گئے، کبھی یہاں سے یہاں بھگایا گیا، کہیں مخالفتیں ہوئیں، کہیں روڑے بنے، مختلف طرح سے اذیتوں اور تکلیفوں کو برداشت کر کے اللہ تعالیٰ نے مختصر جو انہیں عمر عطا کی تھی، اس عمر کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے لوگوں کے لیے ہدایت کے سامان فراہم کرنے کی انہوں نے کوشش کی، لوگوں کو حق دکھانے کی انہوں نے کوشش کی، اپنی زبان کے ذریعہ، اپنے قلم کے ذریعہ، اپنے عمل کے ذریعہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، اور اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان رہا، اللہ ہم سب کو توفیق بخشے کہ مختصر وقت میں علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے حدیث پر جو کام کیا ہے وہ یقینا ایسا کام کرنے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم کی حدیثوں کی خدمت کی اور کفر و ضلالت کو ختم کیا، ضعیف اور موضوع روایتوں کو بنیاد بنا کر کے جو لوگ من گھڑت دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا وہ ساری ختم ہوئی۔ تو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے صحیح الترغیب، صحیح الترغیب، الترغیب و ترہیب، یہ علامہ مندری کی کتاب ہے، اور اس کے اندر کچھ صحیح حدیثیں تھی، کچھ ضعیف حدیثیں۔ اصول حدیث کے عالم دین علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس میں سے صحیح کو الگ کیا اور اس کے لیے ضعیف الترغیب و ترہیب نام رکھ کر کے ان حدیثوں کو اکٹھا کیا، اور جو صحیح حدیثیں ہیں، جو حسن روایتیں ہیں، جو صحیح لغیرہ ہی ہیں یا حسن لغیرہ یا حسن لذاتی وغیرہ وغیرہ، ان کو اکٹھا کیا۔ تو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مائناز کتاب صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے اور اس کو حسن لغیرہ قرار دیا ہے،
چنانچہ صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر حدیث نمبر ہے 2623. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، اس میں سے ایک حدیث سنیے، اور کان کو چاشنی بخشنے کے لیے نہیں، یہ سوچ کر کے کہ کہنے والا بھی اور سننے والے بھی یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اللہ تعالی سے عمل کرنے کی توفیق مانگیں گے، اور اس حدیث پر عمل کرنے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی لاپرواہیاں ہیں، جو بھی سستیاں ہیں، اسے دور کریں گے، اور جب ہم دور کر لے جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں گے، اور ہمارا عمل سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہو جائے گا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالی کے ہاں پسندیدہ محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو. اللہ تعالی کے ہاں انسانوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین، قابل احترام، قابل رحم وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو. اور دیکھ لیجئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسانی اور جنات پیدا ہوں گے ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ کون ہے؟ ہمارے آخری پیغمبر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی بھی شخص انسانی اور جناتی تاریخ کو اگر انصاف کے ساتھ لکھے گا تو سب سے پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے درج کرے گا، ہے کہ نہیں؟ ہے نہیں؟ اللہ نے مقام دے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توفیق سے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش تھے، اپنی زندگی میں بھی اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی. اور آپ کو میں نے شروع ہی میں بتلایا، آپ لوگوں کو مختلف انداز کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اپنے مال کے ذریعہ، اپنے رائے مشورے کے ذریعہ، اپنے جسمانی توانائی اور طاقت کے ذریعہ بہت انداز کے فائدے پہنچا سکتے ہیں. لیکن سارے فائدوں میں کسی کی ہدایت کا سبب آپ بن جائیں، کسی کو باطل سے روک لے جائیں، کسی کو گمراہی سے روک لے جائیں، کسی کو شرک بدعت اور بدعملی سے روک لے جائیں، کسی کے ہاتھ سے دینی غفلت دور کر لے جائیں، کسی کے ہاتھ دینی بیداری پیدا کر لے جائیں، یہ سب سے زیادہ نفع بخش چیز ہے، آپ کے لیے بھی اور اس آدمی کے لیے. آپ نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا، ننگے کو کپڑا پہنا دیا، روڈ بنوا دیا، وغیرہ وغیرہ. ہے لوگوں کے لیے اس میں نفع ہے، فائدہ ہے، لیکن یہ فائدے کیا اس فائدے پر بھاری ہو سکتے ہیں کہ آپ کسی گمراہ کو ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے دکھا دیا. ذرا غور کیجئے گا، وقت بڑا مختصر ہے میرے بھائیوں. اللہ کے رسول کا فرمان مبارک ذرا غور کیجئے. تم میں سے سب سے زیادہ رب کائنات کے ہاں محبوب و پسندیدہ وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ سود مند ہو، لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانا چاہتا ہو، پہنچاتا ہو. چنانچہ اے میرے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے لوگوں کو ہر جائز کام میں، ہر نیک کام میں زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیے. اور سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے خود ہدایت کو اپنائیے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنیے. بہت جھمیلے ہیں دنیا کے اندر، بہت ضروریات ہیں دنیا کے اندر، بہت رکاوٹیں ہیں دنیا کے اندر،
لیکن اگر ہم نے آج سے یہ ٹھان لیا عزم مصمم کے ساتھ، یقین محکم کے ساتھ، صحیح پیہم کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز ہم لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائیں گے، اور نفع دار چیزوں میں، نفع بخش چیزوں میں سب سے بڑی چیز لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلانا، لوگوں کو ایسی جگہوں سے جوڑنا جہاں سے ہدایت ملتی ہو، جہاں سے دینی بیداری پیدا ہوتی ہو، جہاں سے دینی غفلت دور ہوتی ہو، جہاں انسان کو انسان بنایا جاتا ہو، جہاں انسان کو قرآن سکھایا جاتا ہو، جہاں انسان کو نبی کا مقام بتلایا جاتا ہو، جہاں انسان کو نبی کا راستہ بتلایا جاتا ہو، یہ سب سے زیادہ نفع بخش ہے میرے دوستو۔ ہمارے اندر جو لاپرواہیاں آ رہی ہیں ان میں سے ایک لاپرواہی یہ ہے، برا نہ لگے، دینی درسوں سے دور ہونا، دینی جلسوں میں شرکت نہ کرنا، ایسے درسوں کا ہنسی اور ٹھٹھا مذاق کرنا، اور ایسے درسوں کو فیل کرنے کے غلط اور ناپاک منصوبے بنانا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، اللہ تعالی کے یہاں محبوب اور پسندیدہ عملوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ عمل ہے کہ آپ کسی مسلمان کے دل میں کوئی خوشی داخل کر دیں، کسی مسلمان کے دل میں کوئی خوشی دے دیں، داخل کر دیں، اپنی بات سے، شریعت کے دائرے میں اپنے مذاق سے، اپنے پیسے سے، اپنے جسم سے، اپنی رائے و مشورہ سے، اپنے وجود سے کسی مسلمان، غمگین مسلمان یا کسی بھی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر لے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان اور توحید کے بعد نفل عبادتوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، سب سے زیادہ محبوب۔ اور یقیناً ایک مسلمان کو جب آپ کے ذریعہ ہدایت مل جاتی ہے، جب ایک مسلمان کو آپ کے ذریعہ جو صحیح معنوں میں مسلمان ہے، جب آپ اس کے لیے ہدایت کا سامان بن جاتے ہیں تو آپ کے سارے احسانات پر، آپ کے دعوتوں پر، آپ کے کھلانے پر، مجبوری میں اس کا سہارا بننے پر، اس کے اوپر آپ کا وہ ہدایت کا ذریعہ بن جانا اس کو زیادہ محبوب۔ میرے بھائیوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، آج بھی فون کے ذریعے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا فلاں کا ہمارے اوپر احسان ہے، اس بہت سارے احسانات ہیں، بہت سارے کرم فرمائیاں ہیں، لیکن ان احسانات میں، ان کرم فرمائیوں میں، ان نوازشوں میں، اس دوستی کے حقوق میں سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا، بلا کر لے جا کر کے ایسی جگہوں تک اور ایسے لوگوں تک جہاں سے ہماری آنکھ کھلی، کفر سے ہم نے توبہ کیا، شرک سے ہم نے توبہ کیا، حرام کمائی سے ہم نے توبہ کیا، اور دینی غفلت سے ہم نے توبہ کیا۔ افسوس آج وہ رجحان مدھم پڑتا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے بزرگوں کے اندر مدھم پڑتا جاتا ہے۔ تو خوشی داخل کرنا ایک آدمی آج محسوس نہ کرے، لیکن جوں اس کی عمر بڑھے گی وہ اس آدمی کا سب سے زیادہ احسان مند ہوگا جو آدمی اس کے لیے ہدایت کا، حق کا ذریعہ بنا، اور دوسری چیزوں سے بھی لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنا شریعت مطہرہ کے نگاہ میں۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عملوں میں سے یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ تکشف عنہ کربتن، محبوب ترین عملوں میں سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاں مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا وہی ہے کہ غمگین مسلمان کے غم کو دور کرنا، تکلیف زدہ، تکلیف سے دو چار مسلمان کی تکلیف کو دور کرنا، کیونکہ ہر مسلمان آپس میں ایک جسم کے مانند ہے،
کوئی مسلمان ہے کسی پریشانی میں ہے، مالی پریشانی، جسمانی پریشانی، سماجی پریشانی، معاشرتی پریشانی، دینی پریشانی، اس کی اس پریشانی کو دور کرنا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہیں سے بات بھی معلوم ہوئی کہ مسلمان کے لیے پریشانی کا بیجا، ناجائز، حرام پریشانی کا ذریعہ بننا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جہاں مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے، وہیں کسی بھی مسلمان کے لیے بیجا، بے قصور، حرام اور ناجائز پریشانی کا ذریعہ بننا، کلفت اور تکلیف اور ٹینشن اور غم کا ذریعہ بننا یہ بہت بڑا گناہ ہے گناہ کے نہیں میرے بھائیوں ساتھیوں؟ لہذا میرے نوجوانوں، مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو، یہ اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ اور مسلمانوں کی خصوصیت کے ساتھ سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ مسلمان جانے یا انجانے طور پر جہنم کی طرف دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مسلمان ہے جو بھوکا ہے، ننگا ہے، جسم زخموں سے بالکل اٹا اور بھرا ہوا ہے یہ تکلیف، اسے ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن وہی مسلمان کفر پر ہے، ضلالت پر ہے، بدعت پر ہے، گمراہی میں پھنسا ہوا ہے، بدعمل ہے، سب سے بڑی پریشانی اس مسلمان کی کیا ہے؟ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تقضی عنہ دینا، اللہ کے ہاں محبوب ترین عملوں میں سے کسی مسلمان کے قرضے کو ادا کر دینا، کسی مسلمان کے قرض کو ادا کر دینا۔ کوئی مسلمان ہے، نادار ہے، غریب ہے، تنگ دست ہے، اپنی انسانی ضرورت کی پوری کرنے کے خاطر اس نے قرضہ لیا ہے اور ہمیں پتہ چلا وہ قرضہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو ہم اس کے قرضے کو ادا کر دیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ سارے عمل ایسے ہیں جو اس کی ہدایت کا آپ ذریعہ بھی اس عمل کے ذریعے کر۔ آپ نے کسی قرضدار، کوئی بے نمازی ہے، کوئی شرک کر رہا، کوئی کفر کر رہا، کوئی فرائض میں لاپرواہی کر رہا اور قرض کے بوجھ سے دبا ہوا قرضدار اس کے دروازے پر دیر دستک دے رہا ہے، آپ گئے چپکے سے اس کے قرض کی ادائیگی کر دی اور اس کو گمراہی سے بچنے کی نشاندہی کی دعوت دی، تو وہ گمراہی سے آپ کی بات مان کر کے، آپ کا لحاظ کر کے، آج آپ کا لحاظ کر کے وہ اپنے گناہ سے توبہ کرے گا، کل اس طریقے سے گناہ سے بچتے بچتے آئندہ وہ ہمیشہ بذات خود بچنے لگے گا۔ تو یہ ہے قرض کی ادائیگی میں مدد کرنے والوں کی پریشانی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں او تطرد عنہ جوعا، کسی بھوکے کو بھوک کو ختم کر دینا۔ کوئی بھوکا مسلمان ہے، بھوکا ہے، اس کے گھر میں کھانے کے سامان کو ہر مسلمان، دنیا کے سارے مسلمانوں کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو ایک بار نہیں کروڑ بننا پڑنا۔ آج اپنے سماج کے اندر دیکھیے، اپنے قوم کے اندر دیکھیے، اپنے رشتے داروں کے اندر دیکھیے، اپنے ٹولے محلے میں دیکھیے، کتنے ایسے بیوہ اور ایتام پڑے ہیں، کتنے ایسے فقیر اور تنگ دست پڑے ہیں، دن بھر مزدوری کرنے کے باوجود بھی ان کے گھر میں جس طرح چولہا جلنا چاہیے نہیں جل پاتا۔ ہمیں احساس ہے اس کا، اسلام نے کس طرح مسلمانوں کو ایک مجارٹی میں، ایک سماج میں، ایک دھاگے میں جوڑا ہے ان سارے عملوں کے ذریعہ، کسی کی بھوک کو ختم کر دیں۔ اور یقین مانیے، اگر آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد اس کو ہدایت کا راستہ دکھلایا تو یقیناً وہ آپ کی بات کو مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ لحاظ کر کے بات کہی جاتی، منہ بھرو اپنی بات منواؤ۔ اسلام کے بلند بالا تعلیم ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک سنو، اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول اکرم سے فرماتے ہیں کہ میرے لیے مسجد نبوی کے اندر 1 مہینہ بیٹھ کر اعتکاف کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں کسی آدمی کی ضرورت، جائز ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں اور میری وجہ سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ مسجد نبوی جس کے اندر 1 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ 1000 کے برابر۔
وہ مسجد جس کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز، جس کو دیکھنے کے لیے دنیا کے سارے مسلمانوں کا دل تڑپ رہا ہے، اور مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرنا یہ اور بہت بڑا عمل ہے میرے بھائیو ساتھیوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی اس مسجد میں بیٹھ کر 1 مہینہ اعتکاف کروں، اس سے کہیں زیادہ پسندیدہ میرے نزدیک یہ ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاؤں اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ عام ضروریات جس کا پورا کرنا شریعت کے مزاج کے حساب سے جائز ہو، اور انسان کی سب سے پہلی ضرورت ہے گمراہی کے راستوں سے اسے نکال کر ہدایت کے راستے پر چلانا، اور اس کے علاوہ دنیاوی ضرورت ہے۔ آج ہے یہ چیز ہمارے اندر، آج ہم اپنے عیب کو نہیں ٹٹولتے، ہم دوسروں کی کمیوں کو ٹٹولتے۔ ارے بھائی کفر، شرک، ظالم تو ہمیشہ اہل توحید کو پریشان کرنے کی کوشش کیا ہے اور کرے گا، ان سے خیر کی امید کیا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم ایسے ظالموں کے لیے ہدایت کا سامان بن جاتے، اپنے قول کے ذریعہ، اپنے عمل کے ذریعہ، اپنی تقریر کے ذریعہ، اپنے تحریر کے ذریعہ، اپنے دوسرے اسلامی اخلاق کے ذریعہ۔ یہ کتنا بڑا پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی ضرورت۔ اور آج معاملہ کیا ہے؟ آج معاملہ کیا ہے؟ ایک کمپنی میں 4 آدمی رہتے ہیں، باری ہے عطا رحمان سعیدی کی آج کھانا بنانے کی۔ 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرنے کے بعد ویسے ہی تھکا جیسے ہم تھکے ہیں، ہاں کھانا ہم لوگوں کے لیے بنا رہا کیونکہ اس کی باری ہے، پریشان ہے، پسینے سے ڈوبا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ چل کر کے اس کا ہاتھ بتا لیا جائے، چل کر کے اس کا جا رہا ہے ثنائیہ سے حفوظ، ہم بھی جا رہے ہیں، ہمارے پاس گاڑی بھی ہے، اسلامی سینٹر کے کلاس میں وہ جانا چاہتا ہے، ہم اپنی گاڑی سے اس کو پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کرنا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، جب پہلی وحی اتری تھی اور اللہ کے رسول بالکل پریشان تھے، تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی خوبیوں میں سے خوبی ذکر کہ اللہ آپ کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دوسروں کے کامت۔ جتنا ہی ان عملوں میں ہمارے اندر اخلاص پایا جائے گا، اتنے ہی اس کے اندر مٹھاس اور چاشنی پائی جائے گی، اور اتنا ہی اس کا اثر دنیا کے اندر بھی ہم محسوس کریں گے، اور آخرت میں پورا کا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور آگے چلیے، اللہ کے رسول اکرم سے فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے غصے کو پی لیا، اور وہ اس بات کی طاقت رکھتا تھا کہ اپنے غصے کے حساب سے جو اس نے فیصلہ لیا اس کو لاگو بھی کرنے جائے، جس شخص نے اپنے غصے کو پی لیا، برداشت کر لیا، حالانکہ وہ طاقت رکھتا تھا کہ غصے کی حالت میں اپنے کیے گئے فیصلے کو لاگو کر لے جائے، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے دل کو اللہ تعالی قیامت کے دن رضامندی سے بھر دے گا۔ آپ کسی پر جائز کام میں غصہ ہوئے اور آپ نے اس کے خلاف کوئی فیصلہ لیا، اور آپ اس فیصلے کے حساب سے کر بھی سکتے تھے، لیکن آپ نے غصے کو پی لیا، تو ایسے شخص کا دل اللہ تعالی روز قیامت خوشنودی سے، رضامندی سے، اپنی رضامندی سے بھر دے گا۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے غصے کو پی لینا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن مَّسَامَا أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ، اور جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس کی کوئی جائز میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کیونکہ جائز ضرورت پوری کی جائے گی، جو اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلا اور اس کی ضرورت وہ پوری کر لے گیا، تو اللہ تعالی اس کے قدم کو قیامت کے دن مضبوط رکھے گا، پھسلے گا نہیں، پھسلنے نہیں دے گا، جس دن کی لوگوں کے قدم پھسلتے رہیں گے۔ لوگوں کے کیوں؟
کیونکہ بندے نے ایک کو دنیاوی ضرورت میں پھسلنے سے بچایا، اس کا سہارا بنا، اس کا سہارا ذریعہ اور سادھن بنا۔ یہ عمل ایمان اور توحید کے بعد نفلی عبادتوں میں اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قدم کو روز قیامت ثابت قدم رکھے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث کے خلاصے پر آپ لوگ دھیان دیجئے اور سب سے زیادہ لوگوں کے لیے سود مند بنیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بنیے۔ اور سب سے بڑا فائدہ جیسا کہ میں نے بتلایا دینی طور پر، سماجی طور پر، دنیاوی طور پر ہے، لوگوں کے اندر سے گمراہیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا، گمراہی دور کر لے جانا۔ اسی لیے آج یہ درس میں نے اس حدیث پر رکھا کہ اس درس کے اندر یا اس طرح کے جو بھی دروس ہوتے ہیں، جو بھی تبلیغی یا دینی پروگرام ہوتے ہیں جس کے اندر اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول کے فرمان کو بیان کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی سمجھ سکتی ہے، ہماری آخرت بھی سنورے گی، جس کے ذریعے سے ہم اپنے مقام اور حیثیت کو پہنچائیں گے، جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے دنیا میں، ایسے درسوں میں غیر حاضری سے بچائیں۔ ایسے درسوں میں لوگوں کو لانے کی کوشش، ساری پوری حدیث کا اگر آپ خلاصہ دیکھیں گے تو ساری چیزوں میں لوگوں کی ضرورت کو پوری کرنا، ان کی ضرورت پوری کرنے۔ کیا کوئی عیب کی بات ہے؟ لوگوں کو دین کے سمجھ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ حاجت ہے کہ نہیں؟ کیا ہم ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چل کے جاتے ہیں؟ ان کو اپنی سواریوں سے لاتے ہیں؟ ان کو بلا کے لاتے ہیں؟ خوشی داخل کرنا۔ یقیناً مجھے جو محسوس ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس درس کو سننے کے بعد آپ کو خوشی داخل ہوئی آپ کے دل میں کہ نہیں؟ خوشی ملی ہے کہ نہیں؟ یہ ارادہ پیدا ہوا ہوگا، اللہ اس ارادے میں مضبوطی پیدا کرے، استقامت پیدا کرے کہ انشاءاللہ العزیز جو کچھ آج ہم نے سنا ہے اس پر ہم عمل کریں گے۔ اللہ توفیق بخشے۔ یہ خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جتنی دیر آپ اس درس کے اندر بیٹھے تھے، ٹینشن، غم اور فکر سے دور تھے کہ نہیں دور تھے؟ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، کوئی بھی دینی پروگرام ہو جہاں اللہ اس کے رسول کا پیغام سننے کو ملے، سمجھنے کو ملے، ایسے پروگراموں میں خود شریک ہوں، جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، بیداری کے ساتھ، اور دوسروں کو ایسی جگہوں سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کائنات اپنی رحمت سے ہم سب کو اس حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی نیتوں میں، باتوں میں، عملوں میں وہ اخلاص عطا فرمائے جس اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے گا۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔